علاقے میں محبت کی لوک داستانیں مشہور ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی مشہور داستان پنجاب کے شہر گجرات کی ہے، جو کہ بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس مشہور لوک داستان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ گجرات کی مشہور رومانٹک داستان سوہنی ماہیوال کی داستان ہے۔ یہ صدیوں سے سینہ بسینہ سنائی جاتی رہی۔ لوک داستان کچھ یوں ہے کہ بخارا میں ایک امیر تاجر مرزا علی رہتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر بے اولاد۔ یہ محرومی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ بڑے بزرگوں سے دعائیں کرائیں، کئی درگاہوں پر حاضری دی، مگر اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ عمر کے آخری حصے میں ایک بزرگ ملے، ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے کہا، جاؤ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، مگر وہ محبت کی موت مرے گا۔ مرزا علی نے بہت پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، مگر بزرگ نہ بولے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام مرزا عزت بیگ رکھا گیا۔ عزت بیگ بڑا خوبصورت بچہ تھا اور بڑے لاڈ پیار سے پالا گیا تھا۔ جوان ہوا تو اس نے کہا، بابا میں بھی دلی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی بڑی شہرت ہے۔ بابا آپ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ مجھے بھیج دیں۔ مرزا نہ جانے خوف کے تحت اسے اجازت دینے پر راضی نہیں تھا، مگر لاڈلے بیٹے نے منت سماجت کی تو مان گیا اور قافلے کے ہمراہ دلی روانہ کر دیا۔ عزت بیگ دلی پہنچا اور جی بھر کے دیکھا۔ واپسی پر لاہور دیکھنے کا شوق ہوا تو لاہور پہنچ گیا۔ لاہور دیکھنے کے بعد اپنے ملک واپسی پر اس کا گزر دریائے چناب سے ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے کنارے پہ گجرات ہے۔ شام ہو چکی تھی، چنانچہ قافلے نے وہیں پڑاؤ کر لیا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں برتن سازی کا کام ہوتا ہے اور سب سے مشہور دلہ کمہار کے برتن ہیں۔ اگلی صبح وہ کمہار کی دکان پر پہنچتا ہے، برتن اور ظروف خریدتا ہے۔ اسی دوران وہاں اس کی خوبصورت بیٹی آتی ہے، سوہنی، جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر عزت بیگ دنگ رہ جاتا ہے اور وہیں دل دے بیٹھتا ہے۔ وہ اس وقت تو چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح پھر کمہار کی دکان پر برتن خریدنے پہنچ گیا۔ برتن خریدنا تو سوہنی کو دیکھنے کا بہانہ تھا۔ اب وہ روزانہ برتن خریدتا اور اس بہانے سوہنی کو بھی دیکھ لیتا۔ برتن کافی اکٹھے ہو گئے تھے تو دور دکان بنا کر ساتھیوں کو اس پر بٹھا دیا۔ قافلہ واپس لوٹ گیا اور چند دوست اس کے پاس ٹھہر گئے۔ اب پیسے ختم ہو گئے تو دوست بھی چلے گئے اور وہ دلہ کمہار کے پاس گیا کہ اسے کام پر رکھ لیں۔ کمہار نے اسے بھینسیں چرانے کے لیے رکھ لیا۔ علاقے میں بھینس کو مہی کہتے تھے، اس لیے وہ مہیوال کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب سوہنی کو بھی ماہیوال کی محبت کا اندازہ ہو گیا تھا تو وہ ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو گئے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا، ان کی محبت کے قصے عام ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بات دلے کمہار کو پہنچی تو اس نے اپنے رشتہ دار کے بیٹے سے سوہنی کی شادی کر دی۔ عزت بیگ ماہیوال کا دل ٹوٹ گیا اور وہ دریا کے دوسرے کنارے جا کر جھگی بنا کر رہنے لگا۔ سوہنی کی سہیلی ملتی تو ماہیوال اسے سوہنی کی بے وفائی کا طعنہ دیتا۔ سہیلی جا کر سوہنی کو بتاتی تو وہ پیغام بھجواتی ہے کہ میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں، اور پھر وہ دوبارہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔
مہیوال دریا پار کر کے آتا اور دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ وہ روزانہ مچھلی پکڑتا اور بھون کر لاتا۔ ایک دن آیا تو اس کا چہرہ زرد تھا اور ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ سوہنی نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آج مچھلی نہیں ملی، اس لیے اپنی ران کا گوشت کاٹ کر لایا۔ سوہنی چیخ کر رہ گئی۔ اس نے کہا، آج کے بعد تم ملنے نہیں آؤ گے، بلکہ میں دریا پار کر کے آیا کروں گی۔ سوہنی تیرنا نہیں جانتی تھی، اس لیے گھڑے پر دریا پار کرتی۔ روزانہ گھر سے نکلتی، جھاڑیوں میں چھپا گھڑا نکالتی اور دریا پار کر کے مہیوال کے پاس آ جاتی۔ ایک روز اس کی نند نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ حسد اور غیرت کی آگ میں اس نے ایک جان لیوا منصوبہ بنایا۔ وہ بھی کمہار کی بیٹی تھی۔ اس نے سوہنی کے پختہ گھڑے کی جگہ اس سے ملتا جلتا کچا گھڑا وہاں رکھ دیا۔ سوہنی اپنی روٹین میں آئی، گھڑا اٹھایا اور دریا کی طرف چل دی۔ اس دن دریا کی لہریں جوبن پر تھیں، مگر سوہنی کا عشق بھی جوبن پر تھا۔ جو ہی وہ دریا میں اتری تو کچا گھڑا گھلنا شروع ہو گیا۔ اس نے مہیوال کو آوازیں دیں۔ سوہنی کی چیخو پکار سن کر مہیوال نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ گھڑا گھل چکا تھا اور سوہنی ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ مہیوال اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، مگر پہنچ نہ پایا اور وہ دونوں دریا میں ڈوب گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی لاشیں نہیں ملی، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی لاشیں سندھ کے علاقے شہداد پور میں ملیں اور وہاں دفنا دیا گیا۔ ان کی قبریں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ تھی آج کی محبت کی ایک لوک داستاں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔